الحمدللہ چلا نہیں الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي امر الله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر جس کے شیر دل قدسی سفیروں نے، سلام اس پر کہ جس کے شیر دل قدسی سفیروں نے جہاں کی وسعتوں میں دعوت اسلام پھیلائی. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، عزیز طلباء، اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس اہم ادارے تحفظ شریعت ٹرسٹ کے اس چوتھے اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا. اس طرح کی جو مفید تنظیمیں ہوتی ہیں، مفید کمیٹیاں اور مفید جماعتیں ہوتی ہیں، تمنا یہی رہتی ہے کہ یہ قیامت تک باقی رہے. یہی تمنا ہوتی ہے. اس کے لیے بھی یہ ابھی چوتھا ہے. اللہ کرے کہ جس سال قیامت آئے اس سال بھی اس کا پروگرام رہے اور یہ تنظیم چلتی رہے رفقا کے اتحاد کے ساتھ. اور جو تنظیمیں بڑے ٹیپ ٹاپ سے چلتی ہیں، بڑے وہ نمائش کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ نہیں رہتی ہیں، لیکن جو سادگی کے ساتھ چلتی ہیں وہ چلتی رہتی ہے انشاءاللہ. آپ کی یہ تنظیم بڑی سادگی کے ساتھ مسجد میں اپنا پروگرام کر لیتی ہے اور بہت زیادہ نمائش اور بہت زیادہ اس کی تشہیر کی کوشش نہیں کرتی. ہاں، پیغام جہاں تک پہنچنا ضروری ہے وہاں تک پہنچاتی ہے. تو انداز یہ بتا رہا ہے، یہ صبح نو کا ہنسی تبسم، یہ صبح نو کا ہنسی تبسم پیام ہے تازہ قافلے کا. انشاءاللہ آگے یہ قافلہ بڑھتا رہے گا اور خدمت انجام ہوتی رہے گی. میں نے آیت پڑھی ہے. آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرتدین کا تذکرہ کیا، جو لوگ دین سے مرتد ہو جاتے ہیں. اب چاہے الحاد ہو، چاہے ارتداد ہو، سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں. الحاد اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، دین و شریعت کو نہ مانے، رسولوں کو نہ مانے، توحید کو نہ مانے، آخرت کو نہ مانے. یہ الحاد ہے. اور ارتداد یہ ہے کہ پہلے مسلمان رہا ہو، پھر مسلمان اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیا. یہ ایک ارتداد ہے. یہ دونوں چیزیں بری ہیں، الحاد بھی اور ارتداد بھی. اور آج اگر الحاد اور ارتداد کا سلسلہ بڑھ رہا ہے تو اس کے مقابلہ کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں. نہ مایوسی نہیں ہے. آج کل بہت سی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. تو الحمدللہ علماء کرام نے اس کی فکر بھی پیدا ہو گئی، تنظیمیں اس کے لیے سرگرم عمل بھی ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ اس پر قابو پایا جائے گا. یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ اس پر قابو پایا جائے گا اور وہ جو ہے یہ سلسلہ جو بہت خطرناک ہے انشاءاللہ رک جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد شیطان نے اپنی پوری طاقت لگا دی، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کی کمر توڑ دی. تو شیطان نے پوری طاقت لگا دی کہ حضور کے بعد امت کو حضور سے برگشتہ کر دیا جائے اور ارتداد ان کے اندر پھیلائے. تو وہ لوگ
جو کچے مسلمان تھے، حضور کی صحبت نہیں پائے تھے، دور دراز کے رہنے والے تھے، ان میں اس نے ارتداد کی لہر دوڑا دی، بہت لوگ مرتد ہوئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ پوری امت کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہترین بدلہ نصیب فرمایا۔ چنانچہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں قام فی الردۃ مقام الانبیاء، ردت کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق نبیوں کے مقام پر، نبیوں کے مقام، حضور کے بعد تو نبی آئے گا نہیں، لیکن نبیوں کا کام کرنے والے آئیں گے، تو سب سے پہلے وہ کام کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے، کچھ لوگ اسلام سے برگشتہ ہو گئے، کچھ لوگ بیت المال میں کہہ رہے تھے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بہر طرح طرح کے مرتدین تھے۔ صدیق اکبر نے سب کا مقابلہ کیا اور حکم دے دیا کہ لشکر جائے سب کا مقابلہ کرنے کے لیے، بہت بڑے لشکر کو تیار کر کے بھیجنے لگے۔ اب مدینے کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، نئے نئے فتنے ہیں، اور مدینے میں بھی اطراف میں یہود و نصرانی ہیں، اتنا بڑا لشکر چلا جائے گا تو مدینے میں کہیں دشمن حملہ نہ کر دے، ازواج مطہرات کی توہین نہ ہو جائے۔ لیکن صدیق اکبر اپنے عزائم کے اتنے مضبوط تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا کہ آپ ابو بکر صدیق سے بات کیجیے۔ چنانچہ حضرت عمر بات کرنے آئے، کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین ترحم بالناس ورفق علیہم، لوگوں پر رحم کیجیے، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیجیے، اتنے بڑے لشکر کو آپ باہر مت بھیجیے، اس لیے کہ مدینے میں بھی حالات کوئی قابل اطمینان نہیں ہے، دشمن حملہ کر سکتا ہے، عورتوں کی خصوصاً ازواج مطہرات کی توہین ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آ گئے اور کہنے لگے جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، اے عمر جاہلیت میں بڑے بہادر تھے اور اسلام میں بزدل ہو گئے، اور کہا کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا، کوئی نہیں جائے گا تو میں تنہا جاؤں گا، اور میں یہ لشکر بھیج کر رہوں گا، چاہے ازواج مطہرات کی لاشیں کتے نچوڑ میں کھا ڈالے پھر بھی میں بھیجوں گا، اس لیے کہ ازواج مطہرات سے زیادہ اسلام کی حفاظت ضروری ہے، اسلام کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت عمر کو کہا بزدل ہو، بتاؤ حضرت عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے تم بزدل ہو گئے۔ اب سوچو صدیق اکبر پھر وہ جملہ فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اسلام میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اسلام میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میرے جیتے جی اسلام میں کوئی کمی نہیں آنے پائے گی۔ حضرت عمر واپس جا کر لوگوں سے کہا تم لوگوں نے خلیفہ کی ڈانٹ سنوائی نہیں، خلیفہ کی ڈانٹ سنوائی تم لوگوں نے، چلے آئے حضرت عمر، پھر ان کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور جانتے فائدہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا لشکر گیا تو مرتدین ڈر گئے کہ ابھی تو حالات خراب ہیں، ان خراب حالات میں اتنا بڑا لشکر ہم سے لڑنے کے لیے آ گیا ہے تو مدینے میں کتنا بڑا لشکر ہوگا، حالانکہ مدینے میں کچھ نہیں تھا، وہی سب لوگ تھے، یہ حکمت صدیقی ہے۔ تو اور دوسرے لوگ بھی ڈر گئے کہ جب ایک علاقے کے لوگوں کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجا جا رہا ہے تو ہر علاقے میں بھیجنے کے لیے کتنا لشکر ہوگا۔ تو بہرحال عجیب طرح سے روڈ پڑ گیا اور جتنے مرتدین تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک قوم لائے گا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر ہی ہیں مراد، سب کہتے ہیں شان نزول حضرت ابو بکر صدیق ہے، تو قوم کیسے ہو؟ تو تنہا ایک آدمی ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ان ابراہیم کان امۃ قانتا، جب ابراہیم علیہ السلام امت ہیں تو صدیق اکبر بھی قوم، انہوں نے تنہا وہ کارنامہ انجام دیا جو ایک قوم کا کارنامہ ہوتا ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک قوم لائے گا یحبہم ویحبونہ، دیکھیے ان کی پہلی پہچان، آج بھی ارتداد کا کام کرنے کے لیے 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ارتداد کے کتنے؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے، جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو انشاءاللہ ہم سے کام اللہ لے لے گا۔
تو وہ موقع پیدا کرنا چاہیے، وہ کیفیت پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر وہ شان پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل. یاد رکھو یہ صوفیاء کرام بھی کہتے ہیں اور قرآن سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ محبت کرتا ہے بندے سے، پھر بندہ محبت کرتا ہے کس سے؟ اللہ سے. کیوں؟ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. چنانچہ مولانا روم جو بہت بڑے عارف اور حقیقت آشنا گزرے ہیں وہ کہتے ہیں عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، گر نہ سوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شود. عشق پہلے معشوق کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر شمع نہ جلتی تو پروانہ کیسے جلتا ہے؟ تو سب سے پہلے کون جلی؟ شمع جلی. اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سب سے پہلے بندوں کی محبت کرتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں یحبونہ، بندے بھی اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت. اور جب اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کے دین سے محبت کریں گے، اللہ کے دین کی اشاعت سے محبت کریں گے، اللہ کے دین کی خدمت سے محبت کریں گے، اور اللہ کے دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا مقابلہ کرنے سے محبت کریں گے، اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی. عزتین کہتے ہیں اذلتین علی المومنین، مومنوں کے لیے بہت نرم ہے، مسلمانوں کے لیے بہت نرم ہے. عزتین علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بہت سخت ہے. علامہ اقبال نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جب دوستوں کا حلقہ ہوتا تو ریشم کی طرح نرم ہے. چنانچہ حضرت عمر جب جاتے تھے اور لیٹ جاتے تھے کہیں تو بچے آ کر ان کے پیٹ پر اچھلتے تھے، ان کے سینے پر اچھلتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے. اور جب دشمنوں کا معاملہ آتا تھا تو یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے سینے پر اچھل رہے ہیں. اور جب قیصر و کسریٰ کا مقابلہ ہوتا تھا تو قیصر و کسریٰ کے دل اچھلتے تھے، ان کے دل دہتے تھے، ان کے دل ڈرتے تھے، اور جو ہے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی. نام عمر سن کر اکرم شاہان جہاں تھرواتے ہیں. نام عمر سن کر، وہی بات ہے، مسلمانوں پر نرم ہے اور کافروں پر سخت ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والے، سونے والے نہیں ہیں. رات دن سوتے رہیں، فتنے اپنا کام کرتے ہیں، ایسا نہیں. فتنے جہاں ہوتے ہیں وہاں دوڑ کر جاتے ہیں، فتنوں کے قلب و جگر کو چاک کر کے رکھ دیتے ہیں، اور فتنوں کا حد درجہ مقابلہ کرتے ہیں، اور فتنے کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں. یجاہدون فی سبیل ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس سلسلے میں ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے. اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہیں، جاتے ہیں، دورے کرتے ہیں، گاؤں گاؤں جاتے ہیں، حالات سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. دوستو آج بھی علماء یہی 5 صفات یا 6 صفات پیدا کر لیں، انشاءاللہ فتنہ ارتداد کا آسانی اور سہولت کے ساتھ مقابلہ ہو جائے گا. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی مرتد ہو گیا اور پھر اللہ والے کے در پر پہنچا یا اللہ والے اس کے یہاں پہنچ گئے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور عالم گزرے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. یہ شروع میں انگریزی تعلیم کالجوں میں پڑھا اور گھر والوں کی غفلت سے انگریزی کتابیں اس جس کالج میں پڑھتے تھے لائبریری میں بہت ساری کتابیں تھیں مستشرقین کی. مستشرقین اس فرقے کو کہتے ہیں جو اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتا، عربی سیکھتا اور شاندار عربی سیکھتا، حدیثیں پڑھتا، قرآن پڑھتا، اور قرآن حدیث کو اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس پر عمل کرے بلکہ اس لیے پڑھتا کہ اس پر اعتراض کرے. انہوں نے کتابیں لکھی قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، رسول پاک کی سیرت کے خلاف. اب مولانا عبد الماجد سادہ لو دینی تعلیم تھی نہیں اور ان جو ہے کم تھی، اور ان چیزوں کا مطالعہ کیا تو متاثر ہو گئے اور ملحد ہو گئے. اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، کہا اللہ کوئی چیز نہیں. کہتے ہیں یہ سب سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جو چیز نظر آئے وہی چیز ہے، اور اللہ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ کوئی چیز نہیں.
آخرت نظر نہیں آتی، اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں. جو چیز نظر نہیں آتی اس کو کیا ہے بھی کہ نہیں ہے. اللہ نظر ہی نہیں آ رہا تو کیا ہے، پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. رسول پاک کو ہم نے دیکھا نہیں. اور اسی طرح سے ایمان بالغیب، آخرت پر ایمان لانا. کیا ہے آخرت؟ ہم تو دیکھتے ہیں مر کے سب ختم ہو جاتے ہیں، تو آخرت کیا چیز ہے؟ اس طرح سے شبہوں کو شبہات ڈالا جاتا ہے. علماء کرام نے تیاری کر کے ان کا سب کا جواب دیا. کہا روح دیکھتے ہو، کوئی دیکھتا نہیں، لیکن روح جب نکل جاتی ہے تو سب اس کو مانتے ہیں. حالانکہ روح کے نکلنے کو کوئی دیکھتا نہیں، لیکن سب کے سب مرنے، اب اس کے دفن کفن کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے روح نکلتے دیکھا ہی نہیں، ہم نے روح نکلتے دیکھا ہی نہیں. پتا چلا کہ یہ حقائق، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حقائق جس طرح سے مشاہدے پر موقوف ہیں اسی طرح سے خبر صادق پر بھی موقوف ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی خبر سے بڑھ کر کوئی صادق خبر نہیں ہو سکتی. تو جو ہے مرنا، روح کا نکلنا، روح کو کوئی نہیں دیکھتے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں اتنا علم دیا ہی نہیں گیا تم سمجھ لو. تو روح کو ہم سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں، لیکن روح کے آنے کو، روح کے جانے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. تو پتہ چلا کہ ماننا مشاہدے پر بھی ہوتا ہے، اور ماننا مشاہدے سے بڑھ کر خبر صادق پر ہوتا ہے. اور اللہ اس کے رسول کی خبر سے بڑھ کر کوئی صادق خبر نہیں. چنانچہ ایک لطیفہ سناؤ. ایک صاحب گھوڑا تھا، 20,000 میں بیچ رہے تھے، اور وہ سامنے والا کہہ رہا تھا کچھ کم کر دو، 10 ہی میں دے دو. یہ تیار نہیں ہو رہے. اب اتفاق سے اسی بیچ میں گھوڑا مر گیا. اب جا کر اس سے کہتے ہیں یہ گھوڑا لے لو، 10,000 میں لے لو. اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، سارے اعضاء بالکل ویسے ہی، ہاتھ کان ناک سب ویسے ہی ہیں، صرف تھوڑا سا مر گیا. اب بتاؤ یہ مر جانا سارے وجود کو درہم برہم کر دینا، اب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب تو 10 روپئے کا بھی وہ مانگا ہے، بلکہ کوئی 10 روپیہ لے لے اس کی لاشوں پہ کھاتا لگا دے، یہ بھی غنیمت ہے. تو بہرحال بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کا بھی. چنانچہ یہ بھی تو ایک دلیل ہے اس کے وجود کی، جب تک نہ مانیے اسے دل مانتا نہیں. اللہ کے وجود کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب تک اللہ کو نہ مانو تب تک دل مانتا نہیں. ہم ایک دفعہ دیوبند میں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے میرے پاس ایک فتویٰ آیا ہے کہ آپ مصطفیٰ کمال پاشا کو ملحد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال پاشا کو ملحد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ وہ اللہ کو گھوسے دکھاتا تھا، مارنے کے لیے اللہ کو گھوسے دکھاتا تھا، تو آپ اسے ملحد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے جواب لکھا کہ ہم لوگ حرام حلال بتانے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم لوگ ملحد اور یہ بتانے کے لیے بیٹھے نہیں کوئی چیز حلال ہے. دوسری بات یہ ہے ملحد اس کو کہتے ہیں جو خدا کو نہ مانے. یہ تو خدا کو گھوسا دکھا رہا تھا. کہ گھوسا دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کو مانتا، اگر نہ مانتا تو گھوسا کس کو دکھاتا؟ تو جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو آسمان اور مشرکین مکہ سے، بہت بڑے مشرک ہیں، ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے بنایا؟ تو کہتے ہیں لَيَقُولُ لام تاکید معلوم تاکید ثقیلہ درفعل مستقبل معلوم، اتنی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کون؟ اللہ نے. تو بہرحال اللہ تو ہر ایک کے گوشے میں ہے، موجود ہے دل میں. مولانا عبد الماجد دریابادی بھی پڑھ کر اللہ سے برگشتہ ہو گئے، ملحد ہو گئے، حضور سے بیزار ہو گئے، اسلام سے بیزار ہو گئے. اسی زمانے میں لسان العصر اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور دین آشنا آدمی تھے. عبد الماجد ان کے یہاں آتے جاتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا عبد الماجد تم نے کالج میں عربی ہی لی تھی تو قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مولانا عبد الماجد کہنے لگے کہ لا حول ولا قوت، کس کتاب کا نام لے لیا؟ یعنی اسی کتاب پہلے زمانے کی قصے کہانی، اس کتاب کے مطالعے کی کتاب ہے قرآن کے بارے میں. تو مولانا اکبر الہ آبادی نے کہا نہیں میں اس لیے نہیں. میں نے کہا تم نے عربی پڑھی، ادب کی حیثیت سے دیکھو. کس حیثیت سے دیکھو؟ ادب کی حیثیت.
تو تیار ہو گئے اور قرآن لے کر اور جو آرام کرسی پر بیٹھ کر اس طرح سے بے وضو کے قرآن دیکھنے لگے. تو پڑھا, کچھ عربی جانتے ہی تھے, بڑا متاثر ہوئے, اچھا لگا, اور پھر جو ہے بیٹھ کر پڑھنے لگے. اب جا کر اب اکبر صاحب سے کہنے لگے قرآن تو بڑی اچھی کتاب لگ رہی ہے, بہت اچھی باتیں مل رہی ہیں. انہوں نے کہا ذرا ادب کر کے وضو کر کے پڑھو گے تو اور اچھی باتیں مل رہی. تو ذرا ادب کے ساتھ پڑھنے لگے, پڑھا قرآن. تو جو ہے پھر بہت متاثر ہوئے, کچھ اشکالات بھی ہوئے. تو پھر گئے اکبر صاحب کے پاس, کچھ اشکالات بھی ہو رہے ہیں, مطالعے کے دوران آئے ہیں, اس سے حل فرمائیں. اکبر صاحب نے کہا اس زمانے میں مولانا اشرف علی تھانوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اکبر صاحب کہہ رہے ہیں جو ایک دوسرے حلقے کے آدمی ہیں. میں تو یہ واقعہ نہ ہوتا تو میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اکبر صاحب حضرت اشرف علی تھانوی کو جانتے کہ نہیں جانتے, لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے یہاں جاؤ اور یہ اشکالات تمہارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. تو مولانا عبد الماجد نے حضرت تھانوی کے یہاں خط لکھا کہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں, کچھ سوالات ہیں. تو حضرت تھانوی نے کہا آنے کی اجازت ہے, بولنے کی اجازت نہیں. آنے کی اجازت ہے اور بولنے کی اجازت نہیں, اس لیے کہ ان لوگوں کا مرض ہی کو اللہ والوں کے پاس میں جا کر اپنا ہی بولتے ہیں, اللہ والوں کو بولنے بھی نہیں دیتے, وہ بولے چلے جاتے ہیں. کہا آنے کی اجازت ہے, بولنے کی اجازت نہیں. انہوں نے اسی کو غنیمت سمجھا, چلے گئے اور مجلس میں, ایک ہی مجلس میں ان کے جتنے اعتراضات تھے سارے اعتراض کا جواب مل گیا, بے پوچھے بے بولے. آخر میں جا کر خط لکھتے ہیں حضرت میرے سارے اشکالات حل ہو گئے, سارے اشکالات کا جواب مل گیا, میں آپ کی کرامت کا قائل ہو گیا. تو حضرت نے لکھا یہ کرامت نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ اس کو فراست مومنانہ کہہ سکتے ہیں, فراست مومن کہہ سکتے ہیں. اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور ایمان. تو دیکھیے اللہ والوں کے پاس گیا, مریض صحیح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہی عبد الماجد دریابادی عاشق رسول ہو گئے ہیں, یہی عبد الماجد دریا مفسر قرآن ہو گئے ہیں. جس قرآن کو لاجانی کتاب کہتے تھے, قصہ و کہانی دقیانوسی کتاب کہتے تھے, اس قرآن کے مفسر بن گئے. اردو میں بھی تفسیر لکھی اور انگریزی میں بھی. اور حضور سے ایسی محبت ہوئی, نعت کے اشعار کہتے ہیں, ایک شعر میں کہتے ہیں ایک عمر کی گمراہی, حضور کی شان میں کہتے ہیں ایک عمر کی گمراہی ایک عمر کی سرتابی, جس تیری غلامی کے آخر نہ مفر پایا, جس تیری غلامی کے آخر نہ مفر. تو دوستو یہ ابتداء بہت زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بیدار مغزی کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, مجاہدے کی ضرورت ہے. اس طرح کی تنظیمیں ہیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں الحمدللہ, جمعیت علماء ہند ہے آپ کا, یہ ہے, اور بہت ساری ملی تنظیمیں ہیں, یہاں کی مجلس علماء ہے, یہ علمیہ ہے, یہ سب کے سب اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں, غافل نہیں ہیں. انشاءاللہ صبح انشاءاللہ سنیں گے وہ لڑکیاں جو مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, انشاءاللہ وہ سلسلہ بالکل بدل جائے گا انشاءاللہ. بس ہم کو ضرورت یہی ہے کہ جیسے چھٹی ہو رہی ہے, جو لوگ اپنے بچیوں کو کالجوں میں اسکولوں میں پڑھا رہے, بچوں کو چھٹی ہو رہی ہے, تو کوئی عورتوں میں کوئی دیندار عورت تو اسی صحبت میں ان کو بیٹھا دے, اور علماء کرام کی صحبت میں پہنچا دے, کچھ دن ان کے پاس رہیے, کچھ روز کسی محرم اسرار کے پاس رہیے, کچھ روز کسی محرم اسرار کے پاس. انشاءاللہ یہ مسئلہ بہت آسانی سے. پریشانی یہ ہے کہ ہماری نئی نسل اللہ والوں سے جڑ نہیں رہی, اللہ والوں کے پاس جا نہیں رہی ہے. چھٹی ہوتی ہے تو کشمیر چلے جاتے ہیں پڑھنے, اس کشمیر سے بہتر ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جائیں, خانقاہ میں چلے جائیں, کسی مدرسے میں چلے جائیں. انشاءاللہ وہاں کا جو گرد و غبار ہے انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائے گا اور دل صاف ستھرا ہو جائے گا. کوئی بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہے. جو اتنے بڑے بڑے مرتد, کئی ہلاک قبیلے کے قبیلے مرتد ہو گئے اور مسلمان ہو گئے, اور جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے کے اندر, کتنے دن کے اندر 6. آج لوگ جو اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ حیرت میں ہیں کہ اتنے بڑے بڑے فتنے, 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. یہاں ایک مرزا غلام محمد قادیانی 150 سال سے چل رہا ہے اور اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک اس کے فتنے پر روک نہیں لگی, بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور صدیق اکبر نے 4 مدعیان نبوت کو اپنے سامنے ہی شہید کر دیا, 2 کو قتل کرا دیا اور 2 مسلمان ہو گئے, دوبارہ دامن اسلام میں داخل ہو گئے. تو
بہرحال یہ سلسلہ ہے ارتداد کا، الحاد کا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے علماء اگر بیدار ہو گئے، یجاہدون فی سبیل اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کی شان اگر پیدا ہو گئی، انشاءاللہ یہ سارے فتنے ختم ہوں گے. بس ہم جو یہ موجودہ دور میں جو تشکیک کی چیزیں ہیں وہ غیروں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، غلط کتابیں ان کے ہاتھ میں دی جا رہی ہیں، موبائل سے غلط ان کی تربیت کی جا رہی ہے، غلط پیغام ان کو دیا جا رہا ہے، غلط چیزیں موبائل میں ڈالی جا رہی ہیں اور اس کو بے تحاشا دیکھ رہے ہیں. وہ تو سوچو ملحدین، اسلام دشمن، یہ سب کے سب پوری قوت کے ساتھ لکھا ہے علماء نے فی یقظۃ من شاطر، یہ باطل جو ہے بیدار مغز بھی ہے اور نشاط میں بھی ہے. اور ہم جو ہے تھوڑا سا بھی بیداری کی کمی ہے. جہاں ہم بھی بیدار ہو گئے انشاءاللہ تو ایک باطل کا بیدار ہونا اور ایک اہل حق کا بیدار ہونا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اہل حق کی بیداری کے سامنے باطل کی بیداری انشاءاللہ ٹکے گی نہیں. فیضا ہوا تو آئے اہل حق اس کا دماغ کا گودا نکال لیں گے اور وہ برباد ہو کر ختم ہو کر رہ جائے گی ان کی سازشیں. اس لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں ان انجمنوں کی، انٹرسٹوں کی کہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بہت چیز ہے، عوام اور علماء میں جو فاصلہ ہو گیا، عوام اور علماء میں جو فاصلہ ہو گیا، باطل ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے علماء سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ ان کے علماء ان کو حضور سے جوڑیں گے، دین سے جوڑیں گے، شریعت سے جوڑیں گے. اگر یہ علماء سے کٹ گئے تو رسول اللہ سے بھی کٹ جائیں گے، دین سے بھی کٹ جائیں گے، شریعت سے بھی کٹ جائیں گے، اسلام سے بھی کٹ جائیں گے. آپ کو معلوم ہے سمرقند و بخارا ماورائے نہر کے جو علاقے ہیں اسلام کا مرکز تھا. اتنا بڑا مرکز تھا کہ مولانا جامی فرماتے ہیں سکہ کی در یسرب و بطحا زدن، وہ سکہ جو دین کا مدینے اور مکے میں جو بنا تھا، نوبت آخر بخارا زدن، آخر میں وہی دین کا سکہ کہاں بن رہا تھا؟ بخارا میں بن رہا. دین کی خدمت وہاں ہو رہی. یہ دین کے سلسلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی شام میں، کبھی یمن میں، کبھی بخارا میں، اور کبھی ہندوستان میں، کبھی ہندوستان میں. الحمدللہ آج سلسلہ بہت بڑے اونچے پیمانے پر علماء دیوبند کی برکت سے کہاں جاری ہے؟ ہندوستان میں. تو وہاں یہ ہوا کہ کمیونسٹوں نے مت دیجیے گا، پہلے تو جا کر علماء کے پاس گئے اور کہنے لگے تم عالم دین ہو، تمہاری شان ہے، تمہارا رتبہ ہے، تم حضور کے وارث ہو، تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، اپنے مدرسے میں رہو، اپنی خانقاہ میں رہو، عوام میں کیوں جاتے ہو؟ یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. ایسا بدلا ہے کہ علماء اپنے اپنے مسجدوں میں بیٹھ گئے، مدرسوں میں بیٹھ گئے، عوام میں جانا چھوڑ دیا. اب ادھر عوام کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں یہ علماء تمہارے کس کام کے ہیں؟ تمہاری ضرورتوں میں نہیں آتے، تمہاری شادی بیاہ میں نہیں آتے، تمہاری دعوت پر نہیں آتے. تو جب یہ نہیں آتے تو تم ہی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو عوام کو علماء سے اور علماء کو عوام سے کاٹ دیا. اور جب علماء کو عوام سے، عوام کو علماء سے کاٹ دیا جائے گا تو عوام کو جس طرح سے چاہیں گے بنایا جائے گا. آج بھی وہی زمانہ ہے، لوگوں کو علماء سے کاٹا جا رہا ہے. لوگ موبائل میں محمد علی انجینئر کو سے دین سیکھ رہے ہیں اور اسی طرح سے گوہر شاہی سے دین سیکھ رہے ہیں، ریاض گوہر شاہی سے اور یونس گوہر شاہی سے دین سیکھ رہے ہیں. یہ علماء کے سے کاٹنے کی سبیلیں ہیں. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ موبائل میں سنتے ہی کیوں ہیں؟ جب جلسہ ہو وہاں جائیے، علماء سے مقررات سنیے. موبائل سے کام چلنے والا نہیں ہے، نہ کتابوں سے، نہ موبائل سے، نہ زر سے پیدا. میں نے تھوڑی تبدیلی کر دی، نہ کتابوں سے، نہ موبائل سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جو اللہ والوں کے سامنے آئے گا اس کو الہاد کس طرح اس کے سامنے آ سکتا؟ یہ بچے اور بچیاں جو ملحد ہو رہی ہیں، انہوں نے مکتب نہیں پڑھا، مکتب میں ان کو بھیجا نہیں گیا، ڈائریکٹ انگلش میڈیم میں بھیج دیا گیا. ڈائریکٹ انگلش میڈیم، جب ڈائریکٹ انگلش میڈیم میں بھیجا گیا ہے تو ڈائریکٹ گمراہی کے پیٹ میں بھی جائیں گے. اس لیے پہلے مکتب پڑھاؤ، مکتب میں وہ پڑھے گا، ناظرہ پڑھ لے گا،
یا بچی ناظرہ پڑھ لے گی، ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھ لے گی، تحیات درود شریف پڑھ لے گی، اور اسی طرح سے دعائیں یاد کر لے گی، انشاءاللہ وہ اگر غلط ماحول میں بھی گئی تو وہ مرتد نہیں ہوگی۔ بچپن میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے، جو اس میں لیہ بانی بہت بڑا شاعر گزرا، وہ اللہ کا انکار کرتا، ملحد ہے، اللہ کا انکار کرتا، لیکن بچپن میں وہ شیعہ تھا، اس کی ماں باپ نے حسین کی محبت ڈال دی تھی، تو اللہ کی محبت تو نکل گئی لیکن حسین کی محبت نہیں نکلی۔ چنانچہ حسین، حضرت حسین کی شان میں قصیدہ لکھا تو لکھنؤ کے مجتہدوں نے، شیعہ مجتہدوں نے ممبر چھوڑ دیا اور کہا کہ جو صاحب ہی ممبر کے حقدار ہیں، انہوں نے سیدنا حسین کی شان میں اپنا قصیدہ لکھا ہے شاندار۔ اسی میں ایک شعر لکھا تھا، بہت بدتمیزی کا شعر ہے، شاہد ہو تم خدا کے مذاق سلیم کے۔ حضرت حسین کے بارے میں لکھتا ہے، شاہد ہو تم خدا کے مذاق سلیم کے، تم اللہ کے مذاق سلیم کے گواہ ہو، یعنی اللہ مذاق سلیم رکھتا ہے، جب تو تمہارے جیسا آدمی پیدا کیا، حسین جیسا پیدا کیا۔ تو دیکھو ہر چیز چلی گئی لیکن حسین کی محبت نہیں گئی۔ کیوں؟ کب بیٹھ گئی تھی؟ بچپن میں بیٹھ گئی۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ بلی تو بالہوا قبل ان اعرف الہوا، میں محبت میں مبتلا کر دیا گیا محبت کے جاننے سے پہلے۔ محبت کیا چیز ہے، اس کے جاننے سے پہلے ہی اس کو مبتلا کر دیا گیا کس نے؟ محبت میں۔ تو دین کی محبت میں اگر بچوں کو بچپن ہی سے مبتلا کر دیا جائے اور ڈال دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی آئندہ بھی حفاظت رہے گی۔ بہت کم امکانات رہ جاتے ہیں۔ تو چند باتیں، ایک تو یہ ابھی مجھ سے پہلے مولانا تقریر کر رہے تھے، موبائل وغیرہ دیکھ کر ان کو بالکل آزاد نہ چھوڑ دیا جائے، ان کے موبائل پر نظر رکھی جائے اور جو ہے انتہائی ضرورت کے وقت موبائل دیا جائے، اس لیے کہ آج یہ موبائل کا فتنہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس سے طرح طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دور کالجوں کے بچوں اور بچیوں کو تو چھوڑیے، ہمارے عربی مدرسے کے بچے برباد ہو رہے ہیں، ہمارے عربی مدرسے کے بچے اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ برباد ہو رہے ہیں۔ وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے حضرت وکی، تو حضرت امام شافعی کو وصیت کیا تھا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ آج امام شافعی زندہ ہوتے کہ طلبہ سے کہتے شکوت، امام وکی زندہ ہوتے تو کہتے شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک الموبائل، فاوصانی الی ترک الموبائل۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس اتنے بڑے ڈبیے نے ابلیس کو مطمئن کر دیا ہے، بہت مطمئن ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جو ہے ابلیس کو کسی نے دیکھا بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا، کہا اتنے اطمینان سے تم نے تو کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تم نے تو اتنا بڑا لمبا چوڑا دعویٰ کیا تھا اور بیٹھے ہو اطمینان سے۔ تو کہنے لگا یہ موبائل وغیرہ میرا کام کر رہے ہیں، مجھے بہت سکون ہو گیا، اطمینان ہو گیا۔ تو یہ موبائل بچی کالج کو بھی برباد کر رہے ہیں، کالج میں مسلمان بچوں اور بچیوں کو بھی، اور مدرسوں میں بھی برباد کر رہے ہیں۔ ایک عالم نے کہا کہ اگر یہ موبائل ہے بڑا والا موبائل، تو جب تک یہ موبائل رہے گا کوئی صاحب دل و دماغ نہیں پیدا ہے، کوئی ایسا عالم پیدا ہو جائے جو نامور ہو، جو حضرت تھانوی جیسا، حضرت مدنی جیسا ہو، ایسا عالم مشکل ہے، یہ موبائل ہونے نہیں دے گا۔ پہلے طلبہ اساتذہ کی خدمت کرتے تھے، اساتذہ کے پاس جاتے تھے، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اب جہاں بھی وقت ملتا ہے ایسے گردن جھکائے ہوئے موبائل دیکھنا جی، اور جو ہے نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، تو سائیکل پہ لڑ جاتے ہیں، موٹر سائیکل سے لڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں، ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہری ٹھوکر بھی ہے اور باطنی ٹھوکر بھی کھا رہے ہیں۔ تو ان بچوں کو، بچیوں کو موبائل سے بچایا جائے، اور علماء حضرات جیسے آپ کا یہ تحفظ شریعت ٹرسٹ ہے، جگہ جگہ پروگرام کر رہا، اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جگہ جگہ جا رہی ہیں، مشقت برداشت کرتے جا رہے ہیں۔ دوستو یہ علماء کے آنے جانے کا سلسلہ رہے گا تو انشاءاللہ یہ فتنے ختم ہو جائیں گے۔ آج ہم دیوبند کے علاقے میں کسی گاؤں میں جاتے ہیں، آج بھی راستہ نہیں ہے، پتہ چلا ہے کہ مدرسے کو شیخ الاسلام نے بنیاد رکھی، اس مدرسے کو بتاؤ شیخ الاسلام کیسے گئے ہوں گے، آج جانے کے راستے نہیں، اس زمانے میں کیسے گئے ہوں گے، لیکن گاؤں گاؤں گئے، گاؤں گاؤں گئے۔
چنانچہ اسی کی برکت تھی فدائے ملت حضرت مولانا حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی اجلاس کرتے تھے تو اطراف و زمانے کے گاؤں کے لوگ ادھر سے ٹوٹ پڑتے تھے، اور ایسی ریلی تو بڑی بڑی جماعتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ یہ وہی بزرگوں کا اثر ہے۔ حضرت مولانا حسن مدنی سے میں نے خود سنا کہ میرے تعلقات شہروں سے زیادہ گاؤں میں، میرے اخبار گاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں، چنانچہ گاؤں جاتے تھے، اور کسی جگہ گئے 10 آدمی ہیں 20 آدمی ہیں، پھر گھبراتے تھے، اسی میں کوئی نشاط کے ساتھ تقریر کرتے تھے، پھر اگلے گاؤں چلے جاتے تھے۔ تو اگر علماء اس طرح سے محنت کریں تو انشاءاللہ یہ فتنے ختم ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ میں تحفظ شریعت ٹرسٹ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ حضرات کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو مقبول بنائے اور جو ہے اس کی افادیت کو عام کرے، اور یہ لوگ جو اس کے کارکنان ہیں آپس میں اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کی دلجوئی کے ساتھ، دلداری کے ساتھ رہیں۔ تنظیم میں آپس میں اگر کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ تنظیم چلتی ہے، اور اگر اختلاف ہوا جیسا کہ بانی دارالعلوم دیوبند میں لکھا ہے 8 وصیتیں ہیں، اس لیے متحد المشرب ہونا چاہیے، آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس طرح سے آپس میں اختلاف نہ ہونے کی وجہ سے دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا، اسی طرح سے ان اداروں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑھائیں گے۔ اخلاص ہونا چاہیے، دین کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اخلاص کو قبول فرماتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو موضوع ہے، کیا موضوع ہے؟ الحاد العلمیت کا بڑھتا ہوا سیلاب۔ تو انشاءاللہ اس کے مقابلے کا اس سے زیادہ بڑھتا ہوا سیلاب آپ بن جائیں گے، اور یہ فتنے انشاءاللہ ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بیمار ہوں اور نزلہ زکام سے پریشان ہوں، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر بیماری تھوڑا پیچھے ہٹ گئی، اور جو ہے میں بھول گیا کہ میں بیمار ہوں۔ اب آخر میں یاد آ رہا کہ بیمار بھی ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی پروگرام ہو